علی ظفر صاحب، یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے جو جہانگیر ترین صاحب کا انفلوئنس جو آپ کی جماعت کے اوپر ہے وہ تو ظاہر ہے کافی مضبوط ہے. آگے جا کے یہ کوئی نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اور اندرونی خلفشار ہے باقی جماعتوں کی طرح جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سٹرونگ ہو گئی ہے. کس قسم کا نقصان ہو سکتا ہے سر؟ علی ظفر صاحب جی، آپ کو میری آواز اب آ رہی ہے سر، اب آ رہی ہے. جی، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کا آپ کو جواب دینے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بڑا سب سے مشکل کام جو زندگی میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک بڑا قریبی ساتھی ہو جو آپ کے ساتھ مشکل وقت میں بھی ہو اور آپ کے ساتھ وہ ہر قسم کی آپ کی مدد کرتا رہا ہو، اور آپ اس شخص کو ایک اپنے پرنسپل سٹینس پہ ایک پرنسپل سٹانس لے کے کہ اس شخص کے خلاف کوئی الزامات ہیں، آپ اس کو اپنی پارٹی سے بھی نکال دیتے ہیں اور آپ اس کو اس کے خلاف مقدمے بھی ہونے دیتے ہیں. یہ بڑی جرات کا کام چاہیے. جہانگیر ترین صاحب جو تھے بالکل بہت قریب تھے عمران خان صاحب کے، پی ٹی آئی کے بہت ایک اہم رکن تھے. ان کو انفیکٹ جب پارٹی آئی پاور میں تو ان کو منسٹری بھی ملی تھی، سپریم کورٹ کی وجہ سے ان کو وہ چھوڑ گئی تھی. لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ ایسے الزامات ہیں جس میں ہو سکتا ہے وہ ملوث نہیں ہوں اور ہو سکتا ہے ان کے خلاف کنوکشن بھی ہو جائے، تو پھر اس سچویشن میں ایکشن لیا گیا. یہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑی بات ہے جو آج تک ہماری کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں لی. اس کو ایک اور اینگل سے بھی آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس انفلوئنس بھی ہے، ان کے پاس ہو سکتا ہے ایم پی ایز بھی ان کے ساتھ کچھ ہوں، ہو سکتا ہے ان کے ایم این ایز بھی ان کے ساتھ کچھ ہوں. ان کی اپنی ایک پولیٹیکل فورس تھی. اس کے باوجود یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچائیں پارٹی کو، اس کے باوجود ان کے خلاف ایکشن لیا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں تک کرپشن کے خلاف مہم ہے وہ چلتی رہے گی، اینڈ تک چلتی رہے گی، چاہے اس میں کوئی بھی ملوث کیوں نہ ہو جائے. ٹھیک بات ہے بیرسٹر صاحب، یہ سینٹر صاحب یہ درست بات ہے کہ یہ بڑا مشکل ہوگا. خود وزیر اعظم نے ایک آدھے انٹرویو میں یہ بات کہی بھی ہے کہ وہ جہانگیر ترین کو بہت اپنے قریب سمجھتے رہے ہیں اور وہ ہیں بھی، لیکن بہت سارے کیسز میں ان کا نام ہے. لیکن جہانگیر ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2014-15 میں یہ کیسز بنائے گئے، پرانے کیسز ہیں جو کہ اب استعمال کیے جا رہے ہیں، سینٹ الیکشن کے بعد استعمال کیے جا رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد پنجاب میں لائے جانے کی باتوں کے بعد استعمال کیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے نہیں کیے گئے. اور یہ کیا وجہ ہے کہ نیب اس کے اوپر ایکٹیو نہیں ہے لیکن ایف آئی اے اس کے اوپر ایکٹیو ہے جو کہ گورنمنٹ کے براہ راست انڈر ہے؟ جی سر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی، یہ تو گورنمنٹ کے انڈر تو نہیں ہوتی آرگنائزیشن اس حد تک کہ وہ انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کرنی ہے، اور اگر انویسٹیگیشن ان کی اس میں نظر آئے کہ کوئی ملوث ہے تو وہ پھر ایف آئی آر کرنا بھی ان کا حق ہے. لیکن جو الٹیمیٹ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی سچا ہے یا جھوٹا ہے، پروسیکیوشن ٹھیک ہے، الزام ثابت ہوا ہے کہ نہیں ہوا، وہ سارا الٹیمیٹ ہماری آزاد عدلیہ ہی کرتی ہے. اور یہ معاملہ چونکہ عدالتوں میں جانا ہے، عدالتوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، تو فائنلی فیصلہ وہی کریں گے کہ کون درست ہے اور کون درست نہیں ہے. لیکن جہاں تک حکومت کا تعلق ہے وہ اس حد تک تو ضرور ان کا ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی الزام ہے اور وہ پروسیکیوشن ٹیم جو ہے انویسٹیگیشن کے بعد وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس معاملے کو جانا چاہیے عدالت میں، تو پھر وہ عدالت میں لے کے جائے. اس کا پولیٹیکل اینگل آپ نکال سکتے ہیں، آپ سیاسی اینگل نکال سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سیاسی وجوہات تھی، آپ ڈینائی بھی کر سکتے ہیں کہ اس کی سیاسی وجوہات نہیں تھی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں، ایک چیز کوئی ڈینائی نہیں کرے گا کہ اگر کسی کے خلاف ایسے ایویڈنس ہیں، ایسے ثبوت ہیں جو کہ ٹرائل میں جا سکتے ہیں. جی ہاں، ان ثبوتوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک شخص اس کو ثابت ہی ہو گیا کہ اس نے جرم کیا ہے. ایویڈنس ٹرائل سے پہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک الزام ہے، آپ کے پاس کچھ ثبوت ہیں،
अब वो सबूतों को आपने लेके जाना है अदालत में, और अदालत में जो पार्टी जिसके खिलाफ इल्जाम लगाया है जहांगीर तरीन साहब उनके पास पूरी दफा का मौका मिलेगा, और फिर अल्टीमेटली ये बात तो नाज जैसे आप कुछ शायद ऐड करना चाहेंगे। ये वाला प्रोसेस तो जारी होना ही है मोर देन प्रिंसिपल्स, क्योंकि प्रिंसिपल्स की अगर बात होती तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, लिस्ट बहुत लंबी है। प्रिंसिपल्स की अगर बात हो तो फिर आप मुझे बताइए, केपीके का एहतसाब कमीशन पे ताला लगाया हुआ है इन्होंने, और उसके बाद जो सिलेक्टिव ये जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म इन्होंने निकाला है, पहले तो अपोजिशन जो है वो इसकी जद में थी, लेकिन अब जो ये मामला नजर आ रहा है ये ठीक है, मामलात हैं अपनी जगह, सारी चीजें हैं, लेकिन इस वक्त ये जो मामला उठाया गया है मैं समझती हूं कि ये रादर देन प्रिंसिपल्स ये जाती धड़ेबंदी की जो है जंग है जो विद इन पीटीआई डिविजन्स हैं, ये उन्हीं की वजह से इंतकामी कार्रवाइयां। तो जब देखें हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पे उतर आए ना, और हुकूमत के अंदर कुछ लोग इक्तदार की जो ताकत में ऐसे खो जाएं कि वो इंतकामी कार्रवाइयों पे आ जाएं, फिर वो आज जहांगीर तरीन साहब ने कहा भी कि बहुत सारे लोग हैं शुगर मिल्स के मालिकान, और सिर्फ मैं ही यहाँ पे खड़ा हूँ, ये भी